بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خالو ہمارے گھر آتے تو میری امی کو اشارہ کرتے، میری امی پھر ابا سے جھگڑا کرتی۔ ایک دن تنگ آ کر میرے ابا نے خودکشی کر لی۔ مجھے خالو اور امی سے سخت نفرت ہونے لگی۔ پھر ایک دن میں نے امی اور خالو کو اشارے کرتے پکڑا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب سمجھ آئی کہ کیوں اشارے کرتے تھے۔ وہ بات نہیں تھی جو میں سمجھی، بلکہ وہ تو میری اماں بہت اچھی مزاج کی عمل تھی۔ میری ہر بات نہ صرف سنا کرتی بلکہ میری ہر خواہش بھی پوری کرتی تھی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ خالو ہمارے گھر آتے اور جب ابا کام پر گئے ہوتے تو اماں کو اشارے کر کے کمرے میں لے جاتے۔ میں اس وقت چھوٹی تھی لیکن اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب خالو کمرے سے نکلتے تو پریشان ہو رہے ہوتے اور اماں خود بھی رو رہی ہوتی۔ میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر ان دونوں کا یہ سب کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ خالو آخر اماں کو کیوں اشارے کرتے ہیں، میں سوچ کر پریشان ہو چکی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ ہی چل پڑا تھا۔ خالو اب ہفتے کے 4 دن ہمارے گھر باقاعدگی سے آنے لگے، اور جب خالو آتے اسی رات اماں اور ابا کی زبردست لڑائی ہوتی تھی۔ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک روز جو بیٹھ کر میں نے ہر چیز پر غور کیا تو جو بات میری سمجھ میں آئی، میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ تو کیا اماں اور خالو ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے؟ یا خالو یہ سب اس لیے کر رہے تھے کہ ابا اماں کو طلاق دے دے اور وہ ان سے شادی کر سکیں؟ یہ سوچتے ہی میرے دل میں خالو کے لیے نفرت کی ایک لہر دوڑ پڑی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا کہ میں اماں اور خالو پر نظر رکھنا شروع کر دوں گی اور سارے ثبوت اکٹھے کر کے ابا کو دکھاؤں گی۔ ابا بہت غصے والے تھے لیکن وہ اماں سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتے تھے۔ اس عمر میں بھی وہ اماں کو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور کسی کے بارے میں سوچنے کی اجازت بھی نہ دیتے تھے۔ اگر میں ابا کو خالو اور اماں کا بتاتی تو وہ مجھے ہی مار مار کا آدھا منہ کر دیتے۔ اس لیے میں نے ثبوت اکٹھے کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ لیکن اگلی روز جو خبر مجھے ملی اس نے مجھے دوبارہ سوچنے پہ مجبور کر دیا، کیونکہ خالو کی بیوی چند سال پہلے فات پا چکی تھی اور اب ان کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور اب جب کہ خالو کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور خالو کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس رشتے سے خود خوش ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ اگر خالو کو شادی کسی اور سے کرنی ہے تو وہ اماں کو اشارے کرتے ہوئے کمرے میں کیوں لے جاتے ہیں؟ دن بدن اماں اور ابا کے جھگڑے بڑھتے جا رہے تھے۔ گھر میں ہر طرف ان کی وجہ سے نموست پھیلنے لگی تھی۔ ابا تو کیوں اماں سے بھی ذرا ذرا سی بات پر جھگڑنے لگے۔ اگر ایسے ہی رہا تو اماں تجھے بھول کر کسی اور میں دلچسپی لینے لگے گی۔ میں نے ابا کے پاس بیٹھ کر ان سے کہا تھا، لیکن میری بات سنتے ہی ابا کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا۔ اب میں اماں اور ابا دونوں کو سمجھاتی تھی لیکن دونوں ہی میری بات پر غور نہیں کرتے تھے۔ ابا میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے، تو ایسے میں وہ میری خالو والی بات کا یقین کر لیتے؟ اماں نے تو مجھے کمرے میں ہی بند کر دینا تھا۔ میں نے دوبارہ سے اماں اور خالو پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ خالو روز اسی وقت آتے تھے جس وقت ابا کام پر تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ اب خالو کا راز کھول کر ہی رہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ خالو عین شادی والے دن ہی اماں سے شادی کا مطالبہ کر لے، لیکن وہ شادی کر نہیں سکتی کیونکہ میری اماں اب تک ابا کے نکاح میں تھی۔ اس سے پہلے کہ ابا اماں کو چھوڑتا مجھے سچ جاننا تھا۔ اگلے روز جب خالو اماں کو اشارے کر رہے تھے تو میں اسے گور گور کر دیکھنے لگی۔ میری توجہ خود پر محسوس کرتے خالو پھیکا سا مسکرا پڑے، لیکن میں نے اپنے چہرے کا تاثر نہ بدلے۔ میں ہنوز خالو کو شعلہ بار نظروں سے گورے جا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو میری آنکھوں میں اپنے لیے ایسا تاثر دیکھ کر خالو بکھلا گئے تھے اور اس دن کمرے میں جانے کے بجائے جلدی سے گھر چلے گئے تھے۔ میں نے شکر کیا کہ خالو سے جان چھوٹی تھی، لیکن یہ میری خامی خیالی تھی۔ اب جو آگے ہونے والا تھا وہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ ساری رات اماں اور ابا کے جھگڑے ہوتے رہے۔ بلاآخر ابا ہی رات 11 بجے کمرے سے نکل کر اسٹور روم میں چلے گئے اور اس کے نکلتے ہی اماں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ ابا کو یوں اسٹور روم میں بند دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے ہول اٹھ رہے تھے۔ میں نے جا کر بہت دروازہ پیٹا لیکن ابا اپنی ضد کے پکے تھے۔ اس نے دروازہ نہ کھولا۔ ویسے بھی کافی دنوں سے ابا کو نفسیاتی مسئلہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی وجہ سے زیادہ سوچنا اور پریشانی لینا بتائی تھی۔ ابا دوائی کھاتے تو اس کی طبیعت بہتر ہوتی۔ میں اسی لیے پریشان ہو چکی تھی، لیکن آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی ابا نے دروازہ نہ کھولا
تو میں چلا کر ابا کو دروازہ کھولنے پہ اکسانے لگی تھی۔ ابا تجھے میری قسم دروازہ کھول دے، اماں نے وعدہ کیا ہے کہ اب وہ تجھ سے کبھی نہیں لڑے گی اور تیری ہر بات مانے گی، لیکن میری باتوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ مجھے اچانک سے بے چینی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سر پہ لیا اور باہر جا کر اپنے پڑوس والے انکل کو بلا لائی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہہ کر دروازے پر جب زوردار 4 سے 5 ضربیں لگائیں تو دروازہ کھل گیا، لیکن میری قسمت، میرے ابا کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ ابا نے اماں اور خالو کی وجہ سے ذہنی اذیت سہتے ہوئے خودکشی کر لی تھی۔ میں ابا کے بے جان جسم سے لپٹ کر رو رہی تھی، لیکن وہ اس جہان سے جا چکے تھے۔ وہ جہاں گئے تھے اس جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ ابا کی تدفین ہوئی کیسے ہوئی مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے گہرا صدمہ تھا، لیکن ابا کی موت کے 2 دن بعد ہی خالو کا ایک بار پھر سے ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ سب لوگ ابا کی طبیعت سے واقف تھے، اسی لیے کسی نے ابا کی موت کو عجیب نہ جانا، لیکن میں اسی گھر میں رہتی تھی اور میں سچ سے واقف تھی۔ میرے ابا کو خودکشی کرنے پہ مجبور کیا گیا تھا، اور وہ کوئی نہیں تھی بلکہ میری سکی ماں تھی، جس کے ساتھ اس سازش میں خالو بھی شامل تھے۔ پہلے تو مجھے صرف خالو سے نفرت محسوس ہوتی تھی، لیکن اب مجھے اماں کا چہرہ دیکھنے کو بھی دل نہ کرتا تھا۔ میں دن بدن اماں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اماں مجھے لاکھ بلاتی، میری پسند کی چیزیں لے کر آتی، میں اس کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہ کرتی، اور وجہ وہی تھی کہ وہ دونوں میرے ابا کے قاتل تھے۔ اماں اور خالو کی اشارہ بازی ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی، اور اس جمعہ خالو کا نکاح تھا۔ مجھے یہ سب ایک ڈرامہ ہی لگ رہا تھا، لیکن جب جمعہ کو واقعی خالو کا نکاح کسی شہناز نامی عورت سے ہوا تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اماں اور خالو اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو اب تو ان کا رشتہ صاف تھا، پھر کیوں خالو نے کسی اور سے نکاح کر لیا تھا؟ کیا وہ سب میرے دماغ کا فطور تھا؟ میں آپ تک اپنی ہی ماں کو غلط سمجھتی رہی۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوتی تھی۔ اگر اماں اور خالو کے بیچ کچھ ہوتا تو اب تک وہ دونوں نکاح کر چکے ہوتے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ مجھے وہ سب غلط فہمی ہی لگی تھی۔ لیکن اگر اماں اور خالو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تو پھر وہ دونوں اشارہ بازی کرنے کے بعد کمرے میں جا کر کون سی خفیہ گفتگو کرتے تھے؟ اور یہ سب ابا کے جانے کے بعد بھی جاری تھا۔ کیا اماں اور خالو کے ناجائز تعلقات تھے؟ اور اگر تھے بھی تو وہ دونوں کیوں شادی نہیں کر رہے تھے؟ خالو کا صرف نکاح ہوا تھا، 1 مہینے بعد خالو کی بیوی نے رخصت ہو کر ان کے گھر آ جانا تھا۔ اگلے روز خالو پھر سے ہمارے گھر آئے تھے۔ میں جو بورچی خانے میں کھڑی تھی فوراً سے باہر آ گئی۔ ارے خالو، 1 مہینے بعد تو آپ کی بیوی آنے والی ہے، اور آپ یہاں وہاں گھومتے پھر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے جا کر کچھ خریداری کریں، میں نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجا کر خالو کو کہا۔ جو اماں کچھ خاموش ہو گئی، میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بھی خالو کو نظریں نہیں چرائی تھیں۔ کھوٹ ان کے دل میں تھا جو نظریں کیوں چرا رہے تھے؟ ارے میں تو یہاں تم سب کے لیے آتا ہوں۔ بہت برا ہوا بھائی صاحب کے ساتھ، ان کو ایسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے تھے، ان کو تمہارے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں بھائی نے اتنا انتہائی قدم کیوں اٹھا لیا؟ وہ چہرے پر افسردگی دکھاتے ہوئے افسوس کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد باتیں کرنے کے بعد وہ اماں کے کمرے کی طرف جانے لگے تو میں بے ساختہ بول اٹھی، خالو آپ تو مجھ سے ملنے آئے تھے نا، تو اماں کے کمرے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اس وقت آرام کر رہی ہیں۔ ہماری زندگی میں ایک طوفان لا کر آپ کو سکون نہیں آیا، جو آپ نکاح کرنے کے باوجود بھی یہاں پر آ گئے ہیں؟ میری باتیں سن کر خالو جاتے قدم رک گئے تھے۔ اس نے آنکھوں میں تحریر سمیٹ کر میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ جب بولے تو اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں تو تمہاری اماں کا حال پوچھنے جا رہا تھا، بھائی کے جانے سے کافی اداس ہو گئی ہیں۔ اس لیے میں حیران تھی کہ کالونی میں اتنی بڑی بات پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اماں کی طبیعت کا بہانہ لگا کر ان کے کمرے میں جانے لگے۔ تو آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھے، میں اماں کو یہیں بلوا لیتی ہوں، ویسے بھی چائے کا وقت ہو چکا ہے۔ اماں جب باہر آئی تو کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ اماں کو دیکھتے ہی خالو کا چہرہ بھی کھل اٹھا اور وہ دونوں باتوں میں مشغول ہو چکے تھے۔ اماں کو دیکھ کر نہ لگتا تھا کہ ان کو ابا کے جانے کا کوئی بھی غم ہے، بلکہ وہ تو خوش تھے۔ مجھے اماں اور خالو کی کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اگر پسند کرتے تھے تو نکاح کیوں نہ کیا؟ اور اگر کسی اور سے بھی لیا ہے
تو یوں چھپ کر اشارہ بازی اور پھر کمرے میں بند ہو کر کیا گفتگو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج تو میں نے ان کو روک لیا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں ان کو روز نہیں روک سکتی۔ اب میں نے سوچ لیا کہ میں جان کر رہوں گی وہ کمرے میں جا کر ایسی کون سی خفیہ باتیں کرتے ہیں جو میرے سامنے یا ابا کے سامنے نہیں کر پاتے تھے۔ میں نے اپنا ہر حربہ آزما لیا، لیکن میں کسی طور بھی کامیاب نہ ہو پا رہی تھی اور نہ ہی مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ میں نے کمرے میں ایک فون تک چھپا کے رکھ دیا، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ وہ دونوں اتنا آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے کہ میں اگر پاس کھڑی بھی ہوتی تو مجھے سنائی نہ دیتا۔ فون تو پھر بہت دور پڑا تھا، لیکن ان کی باتوں کے دوران ان کے چہرے پر پہلے دکھ بھرے تاثرات تھے، اس کے بعد غصے والے، اور آخر میں وہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نا سمجھی سے اس ویڈیو کو کئی بار دیکھ چکی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا آخر ان دونوں کی ان عجیب حرکتوں کو دیکھ کر میں کیا عکس کر سکتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور 2 دن بعد خالو نے اپنی بیوی کو لینے اپنے سسرال چلے جانا تھا، اور یہ راز ہمیشہ کے لیے ایک راز بن جانا تھا۔ مجھے خالو اور اماں کا راز پتہ کرنے کا بڑا تجسس تھا، لیکن وہ دونوں شاید میں حرکتوں میں بے خبر ہرگز نہ تھی، بلکہ بہت محتاط تھے۔ اسی وجہ سے میرا کوئی منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی کہ سچ کبھی باہر نہ آنا تھا۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے پیروں تلے سے زمین سرکا دی تھی۔ اس روز اپنی بیوی کو لے جانے والے تھے، لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو مجھے اس وقت لگا جب خالو اپنے سسرال جانے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے اماں بھی آ کر سامنے بیٹھ گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر اماں کا نکاح بھی پڑھوایا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی، اگر خالو کا نکاح شناز سے ہو چکا تھا تو اماں نے کس آدمی سے نکاح کر لیا؟ میں ان سوچوں میں پریشان کھڑی تھی جب ساری رسموں کے بعد خالو میری طرف آئے اور مجھے سینے سے لگا کر بہت زیادہ روئے تھے۔ میری بچی مجھ سے نفرت نہ کرنا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ جو کچھ بھی ہوا ہے بالکل صحیح ہوا۔ خالو یہ آخری الفاظ کہتے گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے، لیکن مجھے مزید سوچوں کے بھنور میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ جو کچھ ہوا وہ صحیح ہوا ہے؟ اس بات کا کیا مطلب تھا کہ ابا کی موت مجھے غم نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ اسی کے مستحق ہی تھے؟ لیکن آخر اس نے ایسا کیا ہی کیا تھا جو ابا کی موت کے کچھ ہی وقت بعد اماں دوبارہ سے اپنی دنیا بسا چکی تھی؟ اس کی بیٹی بھی جوان تھی اور وہ اس عمر میں خود نکاح کر بیٹھی تھی۔ مجھے اماں سے تو خالو سے بھی زیادہ نفرت ہونے لگی تھی، لیکن میں اسے دیکھنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا، اور یہی سچ جاننے کے لیے میں اپنی اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ اماں اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھی، بلکہ وہ باہر کسی کام میں مصروف تھے۔ میرے پاس یہی صحیح وقت تھا کہ میں اس آدمی سے جا کر سوال جواب کر سکوں کہ آخر کیوں وہ ایک ایسی عورت کی زندگی میں گھس آیا جس کی ایک جوان بیٹی تھی اور جس کے شوہر کی موت کو ابھی کم ہی وقت گزرا تھا۔ شاید یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میری اماں اور خالو نے میرے ابا کے ساتھ وہ سب کیا، جس کے چلتے ابا نے خودکشی جیسا سخت قدم اٹھا لیا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ صوفے پر بیٹھے اماں کا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں ان کا چہرہ ابھی ٹھیک سے دیکھ نہ پائی تھی۔ میں جیسے ہی ان کے قریب گئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرے ہی ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب میری آنکھوں کا کوئی فطور نہیں تھا، بلکہ وہ ابا ہی تھے۔ میں گم گو کی کفیت میں گری ان کو دیکھتی رہی، میری آنکھیں برسنے لگی۔ میں بے ساختہ ان کو گلے لگ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ ابا مجھے لگا تو مر گیا ہے۔ یہ سب ابا اماں نے کیا تھا، وہی دکھ کے باز ہے، اور اس سب میں خالو اماں کے ساتھ شامل ہیں۔ میں تجھے بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن تو نے میری بات نہ مانی۔ لیکن دیکھ ابا، اب تجھے پتہ چل گیا، چل ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں، ورنہ اماں پھر سے تجھے بیمار کر دے گی۔ میں دوبارہ وہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ ابا تو چل میرے ساتھ۔ میں اس کے سینے سے لگی چھوٹی بچی کی طرح روتی ہوئی اسے التجا کر رہی تھی۔ تب بھی اماں کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے یوں ابا کے گلا لگ کر دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے نفرت سے رخ پھیر لیا۔ اماں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ابا بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکے تھے اور مجھے پانی کا گلاس پکڑا دیا، جسے پینے کے بعد اماں اور ابا نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا اور ابا بولنا شروع ہوئے تھے۔ میں تیرا باپ ماجد نہیں بلکہ ساجد ہوں، ماجد کے جڑواں بھائی۔ میں اور تیری اماں بچپن سے ایک دوسرے سے منسوب تھے، جس کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، اور ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ماجد کو تیری اماں سے محبت ہوگی۔
اسی محبت میں وہ اتنے اندھے ہو گئے کہ اپنے ہی سکے بھائی کے خلاف سازش کر کے مجھے ایک حادثے میں مرا ہوا ثابت کروایا کر سب کو یہ کہہ دیا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا، اور 1 سال بعد خود تیری اماں سے شادی کر لی، اور اس نے مجھے کسی پرانے کوٹھڑے میں بند کر دیا، اور مجھے وہاں ایسی دوائیاں دی جاتی کہ میں خود سے بیگانہ رہنے لگا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اور بیوی کا قتل ہو گیا تو اس کو میری حالت پہ رحم آ گیا۔ اسے لگا یہ سب اس کے ساتھ اس لیے ہوا ہے کہ مجھے اس نے قید کیا ہوا ہے۔ اسی نے تیری ماں اور خالو کو یہ سب بتایا تھا۔ وہ دونوں تیرے ابا کو اکساتے تھے۔ اس نے اپنا سچ قبول کر لیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا سچ سب کے سامنے آتا اس نے خودکشی جیسی انتہائی قدم اٹھا لیا۔ ساجد کی باتیں سن کر مجھے ابا کی سوچ پر افسوس ہوا، لیکن میں اسے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ وہ میرے ابا تھا، میں کیسے اسے نفرت کرتی؟ شاید یہی سب اس کی نفسیاتی حالت کی وجہ تھی کہ اپنے بھائی کو برباد کرنے کے چکر میں وہ خود کو حرام موت گلے لگا گئے تھے۔ اپنی اس دنیا میں برقرار عزت کا بھرم رکھنے کے لیے حرام موت مار کر اپنی آخرت کو خراب کر گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے ساجد کو سچے دل سے ابا تسلیم کر لیا، اور اس نے مجھے باپ بن کر دکھایا بھی تھا۔ آج اس کے 2 بیٹے ہیں، میری شادی ہو چکی ہے، ہم سب اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ اکثر سوچتی ہوں کہ اگر ابا اپنی قسمت کو مان کر صبر کرتے تو شاید آج خوشحال زندگی گزارے ہوتے۔ مجھے اپنی سوچ کے اوپر بعد میں کافی افسوس ہوا، کیونکہ میں نے بہت غلط سوچا تھا۔ ہمیشہ پہلے سچ کا پتہ لگانا چاہیے، اس کے بعد کسی کی ذات پر کوئی فیصلہ لینا چاہیے، ورنہ بعد میں ہم خود آئینے میں دیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ میرے ابا نے اپنی ضد کو محبت سمجھتے ہوئے جو کچھ اپنے سکے بھائی کے ساتھ کیا تھا، کیا وہ صحیح تھا؟ ابا کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا یا خود